حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ان کی عظیم سلطنت کی عکاسی کرتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ النمل، جس کا نام ہی چونٹی کے نام پر ہے، میں اس کا مفصل ذکر موجود ہے۔ ذیل میں اس واقعے کو قرآن اور مستند روایات کی روشنی میں تحریر کیا گیا ہے۔ 1. حضرت سلیمان علیہ السلام کا عظیم الشان لشکر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہت عطا کی تھی جو ان سے پہلے اور ان کے بعد کسی کو نہیں ملی۔ آپ نہ صرف انسانوں کے بادشاہ تھے، بلکہ جنات، پرندے اور ہوائیں بھی آپ کے تابع تھیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور سلیمان کے لیے ان کے لشکر جمع کیے گئے، جنات، انسانوں اور پرندوں میں سے، پھر ان کی درجہ بندی کی جاتی تھی۔ سورہ النمل 17۔ آپ جب کوچ فرماتے تو ایک عجیب منظر ہوتا۔ جنات تعمیراتی کاموں اور بھاری بوجھ اٹھانے پر مامور ہوتے، انسان آپ کی خدمت میں ہوتے اور پرندے آپ کے سر پر پروں کا سایہ کرتے تاکہ دھوپ نہ لگے۔ 2. وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی کا واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اس عظیم لشکر کے ساتھ ایک سفر پر نکلے۔ جب آپ علیہ السلام کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جہاں چونٹیوں کی بہتات تھی تو ایک حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ چونٹی کی پکار۔ ایک چونٹی نے جب لشکر کی آہٹ سنی اور زمین کی تھراہٹ محسوس کی تو اس نے اپنی پوری قوم کو خبردار کرتے ہوئے کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں یعنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ سورہ النمل 18۔ سلیمان علیہ السلام کی سماعت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھائی تھیں۔ آپ علیہ السلام دور ہی سے اس ننھی سی چونٹی کی بات سن لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رد عمل اور شکر گزاری۔ چونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ اس بات پر خوش ہوئے کہ اللہ نے انہیں ایک معمولی سی مخلوق کی بات سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ آپ نے فوراً اللہ کے حضور دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہیں، اور یہ کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے۔ سورہ النمل 19۔ صحیح بخاری و مسلم کے حوالے سے احادیث میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی رعایا کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ چونٹی کی اس تنبیہ کے بعد آپ نے اپنے لشکر کو رکنے یا راستہ بدلنے کا حکم دیا تاکہ اللہ کی یہ ننھی مخلوق پاؤں تلے نہ کچلی جائے۔ 4. پرندوں سے گفتگو اور ہدہد کی غیر حاضری۔ اسی سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کے جائزہ لیا تو دیکھا کہ ہدہد غائب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نے غیر حاضری کی معقول وجہ پیش نہ کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد حاضر ہوا اور ایک بہت بڑی خبر لایا، ملکہ سبا کا تذکرہ۔ ہدہد نے بتایا کہ وہ ملکہ سبا یعنی یمن سے آ رہا ہے، جہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے جس کے پاس ہر طرح کا ساز و سامان اور ایک بہت بڑا تخت ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک پرندے ہدہد کے ذریعے خط بھیجا جس کے نتیجے میں ملکہ سبا بلقیس ایمان لائیں اور ان کا تخت جنات کے ذریعے پلک جھپکنے میں حاضر کر دیا گیا۔ 5. جنات پر حکمرانی صحیح بخاری اور مسلم کی روشنی میں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات پر حکمرانی بہت سخت اور منظم تھی۔ جنات کی خدمت۔ جنات آپ کے لیے بڑے بڑے حوض، دیگیں اور قلعے تعمیر کرتے تھے۔ خلاصہ اور سبق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حکمرانی کی ذمہ داری۔ ایک سچا حکمران وہ ہے جو چونٹی جیسی چھوٹی مخلوق کے حقوق کا بھی خیال رکھے۔ عاجزی۔ اتنی بڑی سلطنت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا اور خود کو اللہ کا بندہ سمجھا۔ حیوانات کا شعور۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور اپنی زبان میں شعور رکھتی ہے۔